السلام علیکم، میں ہوں نور۔ اس وقت آپ لائبہ خان ناول چینل پر موجود ہیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو عشق تو جنون، اس قلم لائبہ ملک، ایپیسوڈ نمبر 16۔ باذان افندی کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ اسے جاگنے کی غلطی تو اس نے ہرگز نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ باذان افندی رومانس کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی آگے ہے، اور وہ اس چیز میں اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ باذان کی شدتوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ کچھ معاملوں میں وہ اپنے دل کی ہی سنتا تھا۔ وہ نیچے آئی تو اسے مہرو اور صارف سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ وہ مسکراتے آگے بڑھی تو صارف نے خوشی سے ماریا کو گفٹ دیتے اسے تھینکس کہا تھا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ ماریا نے مسکرا کر کہا تو صارف نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی ضرورت تھی بھابھی جان، تبھی تو لایا ہوں۔ اب آپ ہمیں ایک چھوٹا سا پیارا سا ننھا سا افندی دیں گی تو اتنا تو بنتا ہے۔ صارف نے مسکرا کر بہت پیار سے ماریا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو اب بس کرو، سارا پیار تم ہی کر لو گے۔ اب مجھے بھی میری بھابھی سے ملنے دو۔ آفٹر آل میں پھپھو بننے والی ہوں۔ بھائی، مہرو نے چہکتے کہا تو صارف اور ماریا اس کی خوشی دیکھ کر گہرا مسکرائے تھے۔ مہرو نے ماریا کو خوشی سے گلے لگایا اور ساتھ ہی اپنے نازک لبوں سے اس کے مخملی گال کو چوما تھا۔ تھینک یو سو مچ، میں بہت خوش ہوں میری جان۔ تمہارے لیے وہ اس کے ہاتھوں کو تھامے پیار سے دیکھے کہہ رہی تھی، جبکہ صارف تو اپنی گڑیا کو چہکتا دیکھ بہت خوش ہو رہا تھا۔ وہ مسکراتے اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ ان کے گھر کو کسی کی نظر نہ لگے، یہ سب یوں ہی ہمیشہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیں۔ اوہ ہوئے ہوئے میری جان، تم تو بلش کرنے لگی۔ اف، میری کس سے اتنا بلش کر رہی ہو تو بھیا کی کس سے کتنا بلش کرتی ہوگی تم؟ وہ اسے کندھے پہ کندھا مارتی شرارت سے بولی تو ماریا نے شرما کے اسے ایک لگاتی گھوڑا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ کچھ شرم کر لو، صارف بھی یہیں کھڑا ہے۔ اوہ اچھا، سوری۔ ویسے صارف نے کچھ نہیں سنا۔ کیوں صارف؟ مہرو نے اسے دیکھ کہا تو وہ جلدی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ ہاں دے گڑیا، میں تو چلا آرام کرنے، تم لگی رہو اپنی بھابھی کے ساتھ۔ صارف مسکرا کے کہتا گھوڑے گدھے بیچ کر اب سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صارف تو وہاں سے 9-2-11 ہوا تھا۔ مہرو نے ایک بار پھر سے اسے خوشی سے گلے لگایا تھا۔ ماریا نے اس کے دونوں گالوں کو کھینچا تو وہ ہنسنے لگی۔ بھیا کہاں ہیں؟ ابھی تک سو رہے ہیں کیا؟ اٹھے نہیں؟ وہ مہرو نے ماریا کو پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ جی نہیں، تمہارے بھیا کے اٹھنے سے پہلے میں نیچے آ گئی۔ اچھا، وہ کیوں بھلا؟ بھیا کے ساتھ آ جاتی نا۔ ارے یار،
تمہارے بھیا کا نا ہر وقت رومانٹک موڈ ہوتا ہے، وہ کبھی چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اتنی معصومیت سے کہہ رہی تھی کہ مہرو کو بے ساختہ ہی اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ہائے میں صدقے، یہ تو اچھی بات ہے میری جان کہ تمہارا ہسبینڈ اتنا رومانٹک ہے، تم سے اتنا پیار کرتا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ میری جان مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ان کا وقت اور پیار چاہیے۔ پیار تو بھیا کرتے ہیں، وہ بھی بے حد، بس وقت سے تھوڑا مار کھا جاتے ہیں، ورنہ تم یقین کرو بھیا تم سے بہت محبت کرتے ہیں، جان بستی ہے ان کی تجھ میں، اور ایک تم ہو کہ ان کے رومانٹک موڈ سے چڑ رہی ہو۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ تمہارے بھیا کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے، پر میں بھی تو تمہارے بھیا سے زیادہ نہیں پیار کرتی ہوں نا۔ ماریا نے معصوم سا منہ بنایا تو بے ساختہ ہی مہرو نے اپنے لب اس کے گلابی گال پر رکھے تھے۔ اللہ تم دونوں کا پیار ایسے ہی قائم رکھے، تم دونوں کو کسی کی نظر نہ لگے میری جان۔ مہرو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھمایا تو وہ شرما کے اس کے سینے سے لگی تھی۔ مہرو کی بچی، کبھی کبھی تم اپنی بھیا والی حرکتیں کر جاتی ہو میرے ساتھ۔ وہ اس کے کندھے پہ ایک لگاتی بولی تو مہرو کا کہکا فضا میں گونجا تھا۔ ماریا نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ اور زور سے ہنسنے لگی۔ میری جان ایسے مت دیکھو، تمہیں مجھ سے بھی پیار ہو جائے گا، اور اگر تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا تو تمہارے بھیا کا کیا ہوگا؟ پھر اب تم اپنے بھائی کے پیار پر ڈاکہ ڈالو گی کیا؟ مہرو تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، جبکہ ماریا اس کے پاگلوں کی طرح ہنستا دیکھ خود بھی ہنسنے لگی۔ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں اپنے بھائی کے پیار میں ڈاکہ کیوں ڈالوں گی بھلا؟ ماریا نے آئی برو چکایا اسے دیکھا پوچھا۔ جن مشکوک نظروں سے تم مجھے گھور رہی تھی نا، مجھے تو ایسا ہی لگا بھائی۔ مہرو نے بھی کندھے اچکائے تھے۔ مہرو کی بچی تو رک، تجھے تو میں بتاتی ہوں۔ ماریا اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ ارے سنبھل کر، تم بھاگ کیوں رہی ہو یار؟ مہرو اسے دونوں کندھوں سے تھامے صوفے پہ بٹھا کر سرد لہجے میں گویا ہوئی۔ ماریا تو اس کی اتنی فکر دیکھ خیرہ مسکرائی تھی۔ اب مسکرا کیوں رہی ہو؟ میں نے کوئی فنی بات تو نہیں کی۔ مہرو نے منہ بگاڑا تو ماریا ایک شاندار کہکا لگایا تھا۔ اف میری جان، اتنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم بھی بالکل بازی کی طرح ہو، وہ بھی ذرا سی بات پر مجھے ڈانٹنے لگتے ہیں، بلکہ تمہاری طرح میری فکر کرتے ہیں۔ ماریا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے اسے دیکھ کہا تو مہرو نے جھٹ سے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ نہیں میری جان، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم اپنا بہت بہت خیال رکھا کرو، اور ساتھ ساتھ اس چھوٹو افندی کا بھی۔ مہرو اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے سنجیدگی سے بولی۔ میرا خیال رکھنے کے لیے تم، بازی اور باقی سب ہیں نا، تو پھر مجھے کیا ضرورت؟ ماریا نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا تم نے کچھ کھایا؟ نہیں، میں ناشتہ ہی بنانے جا رہی تھی کہ اتنے میں تم لوگ آ گئے، اور پھر میں تم سے باتیں کرنے بیٹھ گئی۔ اچھا بہت ہوئی باتیں، چلو اب بتا مجھے کیا کھاؤ گی؟ میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بناتی ہوں۔ جی نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود بنا لوں گی۔ تم مجھے بتاؤ تم کیا کھاؤ گی؟ تم ویسے بھی بہت تھک گئی ہوگی نا، پہلے ناشتہ کر لو پھر جا کے ریسٹ کر لینا۔ نہیں میری جان، ناشتہ کرنے کا تو بالکل بھی موڈ نہیں ہے،
میں تو بس چائے پیوں گی۔ مہرو نے کہا تو ماریہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتی دونوں کے لیے چائے بنانے کچن میں جا چکی تھی۔ آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ اچھا ہوا آپ جلدی انہیں ہاسپٹل لے آئیں، ورنہ زیادہ نقصان ہو جاتا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر جا چکی تھی، جبکہ وہ سیاہ آنکھوں والا لڑکا خوشی سے سجدہ ریز ہوا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرنے انمول کو دیکھنے روم میں جا چکا تھا۔ وہ اندر آیا تو انمول آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کو دیکھ گہرا مسکرایا تھا۔ وہ کافی دیر اسے یوں ہی کھڑا دیکھتا رہا، جبکہ انمول اس کی موجودگی کو محسوس کرتی اس کے انتظار میں تھی کہ وہ کچھ کہے، لیکن وہ تو اس کو دیکھ اپنی آنکھوں کو شفقت پہنچا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اس کے بالوں پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے۔ انمول اس کی جسارت پر جی جان سے کانپی تھی، لیکن اس نے آنکھیں کھولنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جب بھی اس کے سیاہ آنکھوں میں دیکھتی تھی تو اس کو ایک الگ سی چمک نظر آتی تھی۔ ان آنکھوں میں وہ خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ اس نے ان آنکھوں میں 2 سے 3 ہی بار دیکھا تھا، لیکن جب دیکھا تھا اس کا دل زور و شور سے دھڑکا تھا۔ دیکھیں پری، میں جانتا ہوں آپ جاگ رہی ہیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، پلیز اپنی آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھیں۔ انمول نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ وجیہ چہرہ اس کے سامنے تھا، جسے دیکھ وہ ہمیشہ خوش سی جاتی تھی۔ انمول نے اسے دیکھا تو وہ گہرا مسکرایا۔ دیکھو، میں گھما پھرا کے باتیں نہیں کروں گا، میں سیدھا سیدھا بولتا ہوں۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ انمول تو سکت ہوتی اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنی ہی بولے چلے جا رہا تھا۔ لیکن وہ کچھ نہیں، میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا ہے، جس کا آپ کو ہاں میں جواب دینا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ پرسکون ہوتے کہہ رہا تھا، جبکہ انمول تو اس کی دلیری کو دیکھ کچھ کہہ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کتنی آسانی سے یہ سب کچھ کہہ گیا تھا، اس میں شرم نام کی کوئی چیز تھی بھی یا نہیں؟ وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی۔ بولے پری، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ وہ اس محبت پاش نظروں سے دیکھ اس سے پوچھنے لگا۔ دیکھیں، میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ کا فیونسی شاویز تھا، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے اپنے فیونسی سے پیار نہیں کرتی تھی۔ آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ وہ سوالی نظروں سے اسے دیکھ پوچھنے لگی۔ وہ سب آپ چھوڑیں، آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ پر کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا کمی ہے مجھ میں جو آپ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی؟ آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو مجھ میں ہے، میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ مجھ جیسی لڑکی تو آپ بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتے۔ آپ اتنے اچھے ہیں، آپ کو تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، لیکن مجھے کوئی اور نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے ہو، اور ایک آپ ہی ہو جس کو میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ نہیں، میں بالکل بھی آپ کے لائق نہیں ہوں، پلیز آپ چھوڑ دیں مجھے میرے حال پر۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا آپ کو،
اگر آپ کو چھوڑ دیا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں، آپ کے بغیر اپنی زندگی کو برباد کر لوں؟ نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی، اور آپ میری وجہ سے کیوں اپنی زندگی برباد کرنے لگے؟ کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، انفیکٹ عشق کرتا ہوں۔ نہیں جی پاؤں گا آپ کے بغیر۔ آپ میری نسوں میں خون بن کے دوڑنے لگی ہو، آپ میری آتی جاتی سانسوں کا واحد سہارا ہو۔ وہ ان سیاہ سرخ ہوتی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر داڑھی میں جب ہوا، انمول کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اس کو دیکھ اپنی نظریں جھکا گیا۔ انمول تو اس کا اظہار محبت سن کر کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ اوکے فائن، آپ سوچنے کے لیے تھوڑا ٹائم لے لیں، لیکن جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔ میں منتظر ہوں آپ کے جواب کا، وہ دھیمی آواز میں کہتا اٹھ کر روم سے باہر جا چکا تھا، جبکہ انمول تو اس کو روم سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کیا اللہ نے اس کو میرے لیے بھیجا ہے، یا پھر یہ میرا بہترین ہے؟ اس نے جب بھی اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا، اسے چمک ہی دکھائی دی، جبکہ شاویز کی نظروں میں تو اسے ہمیشہ ہوس ہی دکھائی دیتی تھی۔ اور اس نے کتنی بار اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ کیا سچا پیار کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، یا پھر اس لڑکے ہی جیسے ہوتے ہیں، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ چمک اور محبت ہی دکھائی دیتی ہے؟ انمول اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا وہ جملہ یاد آنے لگا جو بڑی دلیری سے اس کے سامنے کہہ کر گیا تھا، دیکھو میں گھما پھرا کے باتیں نہیں کروں گا، میں سیدھا سیدھا بولتا ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اتنی عزت بنانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ انمول پچھلے 1 گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہی تھی، جو پتہ نہیں کہاں جا کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ روم کے اندر داخل ہوا تو انمول کے لبوں پہ نامحسوس سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب آ کے بیٹھ گیا اور بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا، جہاں کوئی ڈر کوئی خوف اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی پری، تو بتائیے کیا ہے آپ کا جواب؟ انمول اسے دیکھتی رہی اور کچھ نہیں بولی۔ پری، کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ ایک بار پھر سے اس نے یہی سوال دہرایا۔ کیا تو نہیں چاہتا تھا، چاہتے ہوئے بھی انمول نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے منظور ہے، میں تیار ہوں آپ سے نکاح کرنے کے لیے، انمول نے دھیمی آواز میں کہا اور اپنی نظریں جھکا گئی۔ بس یہ کہنا تھا۔ وہ سیاہ آنکھوں والا لڑکا تو خوشی سے جھوم اٹھا اور بڑی عقیدت سے اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دے گیا۔ تو ٹھیک ہے، بس پھر آپ یہ ڈریس چینج کر لو، میرے دوست مولوی صاحب کو لے کر آتے ہی ہوں گے، وہ خوشی سے چہکتے بولا۔ تو انمول نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری پری، میری جان، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ مجھے امید تھی کہ آپ ہاں میں جواب دیں گی، اس لیے میں گواہ اور مولوی کا انتظام کرنے چلا گیا تھا، اس نے پیار سے کہا اور اس کے سامنے شاپنگ بیگ کیا جس میں اس کے لیے ڈریس تھی۔ آپ جلدی سے چینج کر لو، میرے فرینڈس آتے ہی ہوں گے۔ بس وہ اسے اپنا سہارا دیتے اٹھانے لگا تو انمول اسے دیکھ گہرا مسکرائی۔ انمول شاہ ولید احمد شاہ، آپ کا نکاح باوض حق مہر 5 لاکھ روپے
سکہ رائج الوقت آباد ولید عبدالرحمن ملک سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، قبول ہے۔ آباد ملک عبدالرحمن ملک، آپ کا نکاح بعوض حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت انمول شاہ ولید احمد شاہ سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ آباد ملک کے ایک ساتھ 3 بار کہنے پر سب نے کھیکا لگایا تھا۔ او میرے یار صبر کر، حوصلہ رکھ تھوڑا۔ عاطف نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو آج شام اسے دیکھ ہنسنے لگا۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ شام نے اسے مبارکباد دیتے خوشی سے گلے لگایا، جبکہ عاطف کی خوشی بھی کم نہ تھی۔ آج ان تینوں دوستوں کی لائف سیٹل ہو گئی تھی۔ ویسے یار ایک بات مجھے بہت کھٹک رہی ہے، عاطف نے سنجیدگی سے کہا تو وہ دونوں سے سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایسے بھی کیا بات ہے جو تجھے کھٹک رہی ہے؟ ابے یار دیکھو، مجھ سے پہلے اس نے نکاح کر لیا۔ میرے پاس لڑکی ہونے کے باوجود بھی میں نکاح نہیں کر رہا، اور اس نے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا اس کے بعد کو ادھورا چھوڑ وہ دونوں کہکا لگانے لگے۔ یا کچھ شرم کر لو، میں اپنے دل کا حال بیان کر رہا ہوں تم لوگوں کے ساتھ، اور تم لوگ میرا مذاق بنا رہے ہو۔ عاطف نے منہ بگاڑا تو وہ دونوں ہنس ہنس کر پاگل ہونے لگے۔ چل اچھا نہیں بناتے تیرا مذاق، تیری شادی اتنی دھوم دھام سے کریں گے کہ پورا کراچی دیکھے گا۔ اور بول آباد نے کہا تو وہ تینوں ایک ساتھ گلے لگے۔ بھابھی جی، اب ہمارا دوست آپ کے حوالے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اب۔ اور ہاں تو بھی سن لے، اگر میری بہن کو کسی بھی قسم کی ذرا سی بھی تکلیف ہوئی نا تو میری جوتی اور تیرا سر ہونا ہے۔ پھر عاطف نے اس کا کان کھینچا تو وہ کراتا ہاں میں سر ہلانے لگا۔ ہاں چھوڑ یار، تیری بہن کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، اس پہ آنے والی ساری تکلیفیں خود پر لے لوں گا، تیری بہن کو بہت خوش رکھوں گا، پوری دنیا کی خوشیاں اسی قدموں میں لا کے ڈال دوں گا۔ عباس ملک اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ کر ایک جنونی انداز میں کہہ رہا تھا، چلو جی یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ذرا سی بھی ہوئی نا تو ابھی اس کے بھائی زندہ ہے۔ شام نے اس کا کندھا تھپتھپاتے کہا تو وہاں موجود سب لوگ مسکرائے۔ مسٹر ملک، آج سے پہلے کبھی ہمارے ہاسپٹل میں اس طرح سے نکاح بالکل بھی نہیں ہوا، لیکن تھینکس آپ سب کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ جیسے لوگ بھی اس دنیا میں پیار کرنے والے۔ ڈاکٹر نے خوشی سے انمول کو گلے لگاتے کہا تو وہ سب مسکرائے۔ اچھا جی تو ڈاکٹر صاحب پھر اجازت ہے ہم تو اب اپنے دلہنیں لے جانے لگے ہیں۔ جی جی اجازت ہے، آپ لے جائیں اپنی دلہن کو۔ تھینکس۔ رخصتی بہت افسردہ ماحول میں ہوئی تھی، وہاں موجود ہر انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہا تھا۔ انمول تو ڈاکٹر سے لپٹ کر بھی کہ بہت روئی تھی، کاش کہ اس کا بھی کوئی اس دنیا میں ہوتا تو اسے خوشی خوشی رخصت کرتا، لیکن پھر بھی عاطف اور شام نے اسے کسی کی کمی محسوس ہونے نہیں دی تھی۔ ایک بھائی بن رہا تھا تو ایک بہن انمول تو خود کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہی تھی، جس کو اتنے اچھے بھائی اور ایک اتنا اچھا ہمسفر اس کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کو یہ نہیں پتہ تھا
کہ اب اس کے حصے میں خوشیاں ہی خوشیاں آنے والی ہیں۔ ابھی تو اس نے ملک فیملی اور افندیز سے بھی ملنا تھا، جو شاید ایک بار وہ مل لیتی تو پھر اسے کسی چیز کی، کسی رشتے کی تمنا نہ رہتی، کیونکہ ہمارے افندیز تھے ہی اتنے پیار کرنے والے، بڑے دل کے مالک۔ باذان کی آنکھیں کھلی تو وہ ادھر ادھر ماریا کو ڈھونڈنے لگا۔ اس نے اسے واش روم میں دیکھا، چینجنگ روم میں دیکھا، لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ ابھی وہ روم سے باہر قدم رکھتا کہ ماریا چائے لیے اندر داخل ہوئی۔ باذان کا زرد چہرہ دیکھ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ بازی، کیا ہوا آپ کو؟ ٹھیک تو ہیں آپ؟ وہ چائے کے ٹرے کو ٹیبل پر رکھتے اس کے بازو کو سلاتی اس سے پوچھنے لگی۔ باذان بنا کچھ کہے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ اس کی نازک کمر کے گرد اپنی مضبوط گرفت قائم کر گیا۔ وہ اس کی کمر کو رب کرتے اسے پرسکون کرنے لگی۔ ریلیکس، پلیز ریلیکس ہو جائیے آپ پہلے۔ بازی میری جان، اب بتائیں کیا ہوا آپ کو؟ کیوں اس طرح سے ری ایکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ماریا فکر مندی سے اس سے پوچھنے لگی۔ باذان نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ بتائیے بازی، کیا ہوا آپ کو؟ میرا دل گھبرا رہا ہے بہت۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں میں آنسو لائے بولی تو باذان نے پھر سے باہوں میں قید کیا تھا۔ رحیمن، تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے اٹھنے سے پہلے کہیں بھی نہیں جایا کرو۔ ابھی تم مجھے نظر نہیں آئی تو میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اوہو بازی، میں تو آپ کے لیے چائے بنانے ہی گئی تھی نا۔ ماریا نے معصوم سا منہ بنایا تو بازی نے اسے گھورا۔ اب ایسے کیوں بھول رہے ہیں؟ مجھ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ وہ اپنے گندے اچکا گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم جاؤ یوں ہی، اور اگر میری جان اس سے پہلے کہ بازی اپنی بات پوری کرتا، ماریا نے اپنا نازک ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھا تھا۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ بولنے سے پہلے ایک بار سوچ تو لیا کریں۔ اگر آئندہ ایسا بولا نا تو میں آپ کی جان اپنے ان ہاتھوں سے لوں گی۔ وہ اس کے سینے پہ مکہ برساتے بولی تو بازی سے دیکھ گہرا مسکرایا تھا۔ اس میں ایسے ہی فیل ہوا مجھے بھی جب تم مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ ایک منٹ کے لیے تو میری سانس ہی رک گئی تھی۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ وہ اس کی گلابی گالوں پہ بہتے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں بولیے گا۔ وہ اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی تو وہ بھی اسے اپنی مضبوط باہوں میں قید کر چکا تھا۔ جاری ہے۔